السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ انشاءاللہ سورۃ الانعام آیت نمبر 81 سے 90 تک آج ہم دیکھیں گے۔ چلیے آج کی فرسٹ آیت 81 آیت، وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے مزید اسٹیٹمنٹس کوٹ کر رہے ہیں۔ جیسا کہ پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے صاف صاف کہہ دیا تھا، آخر میں کہاں پر اینڈ ہوا تھا، آیت 80 تھوڑا سا دیکھ لیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تھے کہ میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یہ کویشچن انہوں نے اپنی قوم سے کیا تھا۔ پھر آگے مزید انہوں نے فرمایا تھا، اور میں ان سے کیوں ڈروں جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، یعنی کھلم کھلا اپنی قوم کو کہہ دیا کہ یہ جو تمہارے بت ہیں یا تم جس بھی ستارے کی پرستش کرتے ہو یا کسی بھی چیز کو پوجا کرتے ہو، میں کیوں ڈروں اس سے؟ یہ تم حقیقی رب کے ساتھ یہ شریک ٹھہرا رہے ہو، میں تو ان سے نہیں ڈرتا، مجھے ان کا خوف نہیں ہے، جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم ان کو اللہ کے شریک ٹھہراتے ہو۔ یعنی کہ سوچئے وہ کتنی انٹیلیجنٹ بات حجت اور دلیل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں کہ یہ چاند کا بنانے والا، یہ سورج، یہ ستارے کا بنانے والا اور یہ پتھر کو پیدا کرنے والا جو رب ہے، تم جو تمام کائنات کو کنٹرول کرے ہوئے ہے، اس کے مقابلے میں تم جا رہے ہو، اس کے برابر ٹھہرا کے شرک کر رہے ہو، اور تم کو تھوڑا بھی ڈر نہیں لگ رہا، حقیقی رب سے تم کو ڈر نہیں لگ رہا، تو میں یہ باطل بتوں کے ساتھ باطل خداؤں کو کیوں مانوں اور کیوں ڈروں ان سے، جبکہ ان کے پاس کوئی پاور اتھارٹی ہے ہی نہیں،
یہ خود تمہارے جو معبود ہیں، تمہارے جو بت ہیں، یا تمہارے جو بھی ہیں گاڈز، یہ سارے میرے رب کے کنٹرول میں ہیں۔ جب تم اس بڑے رب سے نہیں ڈر رہے تو میرا تو کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں ان چیزوں سے ڈروں۔ یعنی کہ جو ڈیئرنیس اور بریونیس کی آئی مسٹ سے کہ انتہا ہے ان کے الفاظ میں، جو توحید خالص پہ وہ جم گئے تھے، اور جس طرح سے وہ بات کر رہے ہیں اپنے قوم سے، تھوڑا امیجن کریں۔ دیکھیے سبحان اللہ کیا کہتے ہیں، جن کی اس نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانی کتابوں میں یا کونی نشانیوں میں یا خود انسان کی عقل میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ ان مٹی کے معبودوں کو یا ان پتھروں کو یا یہ ایٹماسفیئر کے سورج چاند ستارے پلانٹس کو پوجو، کہیں پر بھی دلیل نہیں ملتی ہمیں، ہے نا۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی قدرت کی طرف نشان تو کرتی ہیں، نشانی تو بتاتی ہیں، سائن آؤٹ کرتی ہیں، لیکن ہماری پوجا کرو تو کہیں سے بھی انہوں نے نہیں کہا، خود یہ چیزوں نے بھی نہیں کہا، اور نہ ہی کوئی پرفیکٹ دلیل ملتی ہے، پھر بھی تم ایسی حرکت کر رہے ہو۔ بس دونوں فرقوں میں سے کون امن کا زیادہ حقدار ہے؟ تم زیادہ امن میں ہو یا سچائی پر ہو، یا میں؟ بتاؤ اگر تم جانتے ہو۔ یہ کوشچن ان پر پلیس کرے۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک کے ساتھ خلط ملت نہیں کیا، یعنی کہ جو پیور ایمان پر ٹکے ہوئے رہے، کوئی کسی قسم کے چھوٹے یا بڑے شرک میں مبتلا نہیں ہوئے، وہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے۔ یہاں پر امن سے مراد آخرت کا امن ہے، قیامت کے دن کا امن اور سکون ہے، تو اس کی طرف یہاں اشارہ ہے۔ اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ فائنل سٹیٹمنٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی کنکلوڈنگ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ فائنل فلاح یا سکون یا عمل کس کو حاصل ہوگا؟ جو خالص توحید اور اخلاص کے ساتھ دین اسلام پر، دین الہی پر ٹکا رہے اور کوئی بھی تھوڑا بہت بھی شرک نہ کرے، اسی کے لیے فائنل فلاح ہے، اور وہی سچی ہدایت پر ہے۔ اور یہ ہے ہماری دلیل جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں دی تھی۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو یہ سمجھ، یہ دلیل، یہ پروفز دیے تھے جو انہوں نے اپنی قوم کے اگینسٹ یوز کیے، یعنی ان کی تبلیغ کی خاطر، ان کی اصلاح کی خاطر سارے دلیل سے وہ بات کیے ہیں۔ تو یہ توفیق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تھی۔ ہم جسے چاہیں اس کے درجے بلند کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم جسے چاہیں اس کے درجے بلند کرتے ہیں۔ اس طرح سے توفیق دے کر، ہدایت دے کر بندے کو اللہ نوازتا ہے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے درجے بلند کیے اللہ تعالیٰ نے۔ بے شک آپ کا رب، اب یہاں پر کس کی طرف مخاطب ہو رہی ہے یہ آیت؟ اینڈنگ ان ربک حکیم علیم۔ یہ سارا نیریشن کس کے سامنے ہو رہا تھا؟ سٹارٹنگ کہاں سے ہوئی تھی آپ لوگ کو اگر یاد ہے تو؟ یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کو نریٹ کر رہے تھے؟ ڈائریکٹلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ دیکھو ابراہیم کے زمانے میں ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کیسی بات کی، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نریٹ کرے، ان کے سٹیٹمنٹس بھی بتا دیے۔ اس کے بعد اب ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر یہ آیت اینڈ ہو رہی ہے کہ بے شک آپ کا رب یعنی نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب اور ہم سب کا رب، اس کے بعد رہتی دنیا تک جو بھی اس قرآن کو، اس آیت کو پڑھے، ان سب کا رب کون ہے؟ اللہ۔ تو آپ کا رب بہت حکمت والا ہے، بے شک خوب جاننے والا ہے۔ تو بہت یعنی کہ جو کچھ بھی ہوا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یا آج بھی یا قیامت تک، وہ سب اللہ کی حکمت پر مبنی ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، پچھلا، اگلا، آنے والا، فیوچر، 3 ٹینسز بھی اللہ کو پتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت پہ بیسڈ اللہ تعالیٰ فیصلے کرتے ہیں۔ تو پوری قوم میں سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چنا تھا۔ سبحان اللہ۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، یہاں پر جو ابراہیم علیہ السلام پر انعامات کیے گئے، جو درجے بلند کیے گئے، اس کا تھوڑا سا یہاں پر ذکر ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے درجات بلند کیے۔ کیسا کیا؟ کہ انہوں نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، رائٹ؟ اور ہم نے سب کو ہدایت دی، اور ایک تو اتنے پیارے پیارے ان کی جنریشن میں انبیاء آئے، رسول آئے، اور سب کو ہدایت یافتہ بنایا اللہ تعالیٰ نے، سب کو۔ دیکھیے جتنوں کا یہاں نام ہے، اسحاق، یعقوب علیہ السلام، نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام سے بھی بڑے ہیں، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، یعنی ہم نے نوح کو ہدایت دی اس سے پہلے، کس سے؟ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے، اور پھر ان کی ذریت کہتے ہیں نسلیں، ان کی نسلیں میں داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، کس کی نسلوں میں سے؟
ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون سلام علیہم کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے پیارے پیارے لوگ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے پیدا فرمائے اور سب کو شرف بخشا۔ یہ تھے اللہ کے درجے بلند کرنا دنیا میں، سبحان اللہ۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح نیکوکاروں کا ہم بدلہ دیتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ کا طریقہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے بظاہر جو اتنی بڑی قربانی کی، کم عمری میں اپنے قوم سے نکالے گئے، اپنے علاقے سے، اپنے وطن سے نکالے گئے، خود ان کے والد شہنشاہ وقت کے ساتھ مل کر ابراہیم علیہ السلام کو جلا دینے اور مار دینے کی سازش میں شامل ہوئے، بہت بڑی آگ بھڑکائی گئی، اور آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ان کو اس آگ میں بھی ڈال دیا گیا، وہاں پر بھی اللہ کی مدد آئی، اور پھر وہاں سے وہ ہجرت کر کے تنہا نکل گئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اس نیکی اور ان کے اس قربانیوں کو کتنی درجے کی شرف قبولیت بخشی، آنے والے ان کے تمام نسلوں میں انبیاء اور نیک بندے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ احسان کرنے والے، یعنی نیکی کی سے بھی ایک لیول ہائر ہوتا ہے احسان، ہائیسٹ لیول آف گڈ ڈیڈز، ایسا کرنے والوں کا ہم ایسے ہی بہترین جزا عطا کرتے ہیں۔ سو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح سے یہاں پر بتا رہے ہیں آیت نمبر 84 میں۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی ہدایت دی۔ آگے مزید اور انبیاء علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر نام سارے بتائے ہیں، اور یہ سب کیسے تھے؟ وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے، سبحان اللہ۔ اور ان سارے لوگوں کی نیکی کا سرٹیفکیٹ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے، ماشاء اللہ۔ دیکھیے، تو جو بھی بندہ نیک ہوتا ہے، اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کی خاطر خود بھی جمتا ہے، اوروں کو بھی بلاتا ہے، اور درد مندی کے ساتھ دوسروں کی ہدایت کی کوشش کرتا ہے، دوسروں کو نصیحت کرتا ہے، تو اللہ اس کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ بہت بڑا قدردان ہے۔ کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی قربانی اور نیکی جب اللہ کی خاطر خالص ہو کر کری جاتی ہے، تو اللہ اس کے اتنے بہترین اجر اور اتنی بہترین شرف قبولیت نصیب فرماتے ہیں، جس کے اثرات دنیا میں بھی ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی، سبحان اللہ۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 86 میں مزید فرماتے ہیں کہ اسماعیل، یسع اور یونس اور لوط علیہ السلام، یہ بھی سارے کیا تھے؟ وَكُلًّا فَضَّلْنَا، ان سب کو ہم نے فضیلت دی، کس پر؟ علی العالمین، تمام جہان والوں پر ہم نے یہ تمام لوگوں کو فضیلت دی، نام لے لے کر، رہتی دنیا تک، جو کہ قرآن قیامت تک کے اسی طرح سے رہے گا، کچھ چینجز نہیں ہوں گے، یہ ہم جانتے ہیں۔ تو اس یعنی کہ قیامت تک اس کتاب میں ان لوگوں کے نیمز درج کر کے اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں پر، رہتی دنیا تک کے آنے والے انسانوں پر ان لوگوں کو فضیلت عطا کی، سبحان اللہ۔ یہ ہوتا ہے اللہ کا احسان کی قدر کرنا، نیکیوں کی قدر کرنا، سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کوئی قربانی کو ضائع نہیں کرتا۔ جب ایک بندہ اپنی پوری زندگی ڈیڈیکیٹ کر دیتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر، تو اللہ اس کی نسلوں کو نواز دیتا ہے۔ تو یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک نیک بندہ اگر کام کرے گا تو پوری نسل اس کی اس نیکی کے ایفیکٹ میں آئیں گے۔ اور یہ سب کون تھے؟ اگلی آیت، آیت نمبر 87 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ وضاحت کرتے ہیں کہ اور کچھ کو ان کے باپ دادا، ان کی اولادوں اور ان کے بھائیوں میں سے، اور ہم نے انہیں چن لیا اور سیدھی راہ کی طرف ہدایت دی۔ یہ سارے ابراہیم علیہ السلام کے ریلیٹیوز تھے، یا تو باپ دادا یا تو ان کے اولاد۔ باپ دادا سے مراد یہاں پر کون ہے؟ نوح علیہ السلام، اوکے؟ وہ باپ آزر نہیں ہے، مس انڈرسٹینڈ مت کیجیے۔ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے سرکشی کی، وہ سزا بھی پائے، ٹھیک ہے؟ لیکن جو لوگ ہدایت پہ جمے رہے، جو بات مانے، اللہ کے پیغام کو قبول کیا، ان کے نام بھی لے رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور ان کو نوازے ہیں، ان کو فضیلت بھی عطا کی ہے۔ تو یہ سارے ان میں سے اللہ نے چنا انہیں اور سیدھی راہ کی طرف ہدایت دی، یعنی کریکٹ گائیڈنس کی طرف وہ چلتے رہے، اور اللہ نے ان کی ہدایت فرمائی، ان کی راہ دکھائی۔ اور اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 88 میں، یہ ہے اللہ کی ہدایت، یہ اللہ کی ہدایت ہے۔ تو اللہ کی ہدایت دینا، اللہ کا گائیڈنس ایسا ہوتا ہے، سبحان اللہ، نہ صرف ایک انسان پر، بٹ انسان کے اندر انڈیویجولی اگر اخلاص ہو تو اس کی پوری نسل کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے نواز دیتا ہے۔
सुभान अल्लाह। अल्लाह सुभान ताला ऐसा इखलास, ऐसी तौहीद, ऐसा अल्लाह की खातिर तड़पने वाला दिल हमारा भी बना दे। इस तरह से अल्लाह का तक़वा हमें भी नसीब फरमा दे, ताकि इसके असरात हमारे आने वाली तमाम नस्लें एंजॉय करें, और सबको अल्लाह राह रास्त की हिदायत से नवाज दे, जमा दे और चला दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। देखिए आयत के एंडिंग में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, और अगर वो लोग शिर्क करते, जो वो अमल करते थे बर्बाद हो जाते। तो यहाँ पिछली आयतों में जो ये सारे नाम लिए गए ना, नूह अलैहिस्सलाम, इसाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम और जकरिया और याहया व ईसा, इलियास, ये सब लोग तौहीद पर जमे हुए थे, कट्टर पक्के मुसलमान थे आज की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। आज अगर कोई तौहीद पे आ जाए, कोई तकवा परस्ती पे आ जाए, तो हम उसे क्या कहते हैं? बहुत कट्टर है, फंडामेंटलिस्ट है, टेररिस्ट है, ये नाम दिए जाते हैं। तो हम डर के खलत मलत कर देते अपने दीन को, थोड़ा झुक जाते, थोड़ा नरम हो जाते, जान तो चलता ना, थोड़ा पर्दा कम कर लेंगे, थोड़ा नमाजें, आप पूरी महफिल में बैठे हुए, गैदरिंग है, कोई नहीं पढ़ रहा, मैं अभी क्यों पढ़ूं, थोड़ा डिले करके पढ़ लूंगी, क्या जरूरी है अज़ा होते ही पढ़ना। हालांकि वो पर्सनली अव्वल वक्त में नमाज पढ़ने वाला बंदा होता है, लेकिन जब गैदरिंग्स में होता है, पार्टीज में होता है, तो वो डिले कर देता है। किसका डर है उसको? क्या अल्लाह का डर है? नो वे। सोसाइटी का डर है, पीयर प्रेशर, यही तो है। अल्लाह सुब्हानहू तआला यही तो जज कर देते हैं हमको, जजमेंटल हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मेरा खौफ नहीं, तुम्हें मेरी मोहब्बत की कदर नहीं, अव्वल वक्त में पढ़ने पर मैं तुम्हें जो दर्जात देता था उसकी तुम्हें चाह नहीं है, तो जाओ भटको। और यहाँ पर ये शिर्क सगीर यानी छोटा माइन्यूट शिर्क है, क्योंकि डर सिर्फ अल्लाह का होना चाहिए। रजा, पसंदीदगी और क्या कहेगा कोई, क्या कहेगा कोई, मुझसे नाराज हो जाएगा, अगर हमें ये फीलिंग्स आती हैं तो हमें अल्लाह को प्रायोरिटी देना चाहिए। अल्लाह कहीं नाराज ना हो जाए, अल्लाह मेरे बारे में क्या सोचेंगे, हाँ, और मेरा दर्जात कम हो जाएंगे, अल्लाह ना नाराज हो जाए। जब बंदे को हर लम्हा, हर महफिल में, हर वक्त ये डर लगा रहे कि मैं ऐसा करूंगा, थोड़ा सा भी पीछे हटूंगा, अल्लाह अगर नाराज हो गया, अल्लाह की मोहब्बत से अगर मैं महरूम हो गया, तो क्या होगा। ये जब इंसान सोचने लगेगा ना, तब अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करता है। इसकी जगह पर अगर आप प्रेशर में आ जाएं, या आप सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, मेरा इमेज खराब हो जाएगा, वो फला मेरा दोस्त नाराज हो जाएगा, तो आप क्या कर रहे हो? शिर्क कर रहे हो। जो हक अल्लाह को देना चाहिए, वो हक आप इंसानों, बंदों, सोसाइटी, फ्रेंड्स को दे रहे हो। तो यहाँ पर अल्लाह आपसे डेफिनेटली नाराज होता है, और इसको अल्लाह सुब्हानहू तआला शिर्क कह रहे हैं। यहाँ पर ये होता है छोटा शिर्क। आप इवन दो अल्लाह की ही नमाज पढ़ रहे, आप अल्लाह के ही बंदे हैं, लेकिन अल्लाह के इखलास में, अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के डर में आपने अल्लाह की इन जो चीज़ें अल्लाह के लिए खालिस होनी चाहिए, उसमें आपने अपनी सोसाइटी, अपने फ्रेंड्स या अपने सो कॉल्ड इंसानों को या रिलेशंस को अहमियत दी। तो अल्लाह को ये हरगिज गवारा नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं? अगर वो शिर्क करते, तो जो भी उसके बाद आप वो आमाल करते हो, या पिछले जो भी आपने अव्वल वक्त में नमाजें पढ़ी थी, या घर जाके आप तहज्जुद पढ़ोगे, नमाजें पढ़ोगे, जो भी करोगे, सब बर्बाद, सब बर्बाद। अल्लाह को नहीं चाहिए। अल्लाह ताला बोलते हैं कि तुम अकेले में होते हो तो मेरे होते हो, जब तुम कंपनी में होते हो तो तुम लोगों के होते हो, तो जाओ लोगों की तरफ, मुझे नहीं चाहिए तुम। ये है अल्लाह। अल्लाह बहुत सेंसिटिव, बहुत हया वाला है। अल्लाह को पूरा पूरा बंदा चाहिए, सोसाइटी में भी वो वैसी रहे, अकेले में भी वो वैसी रहे। ये होता है इखलास, ये होता है खालिस, एकदम प्योर। अल्लाह सुब्हानहू तआला नीड्स प्योर डेडिकेटेड मुस्लिम, ऑलवेज डेडिकेटेड, ऑलवेज, एट एनी सिचुएशन। कभी आपका डेडिकेशन कम हुआ, गया, तो जन्नत हासिल करना, अल्लाह की मोहब्बत हासिल करना, अल्लाह की रिकॉर्ड में आना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। देखो आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दी बेस्ट एग्जाम्पल जो अल्लाह सुब्हानहू तआला दे रहे हैं, सुभान अल्लाह। उन्होंने अपनी जान की फिक्र नहीं की, उन्होंने सोसाइटी की फिक्र नहीं की, उन्होंने पीयर प्रेशर की फिक्र नहीं की, अपने वालिद की फिक्र नहीं की, क्योंकि वो हक पे नहीं था। उन्होंने मरना कबूल कर लिया, उन्होंने तन तनहा आंख के जोड़े से ना सिर्फ अपना घर बल्कि अपनी पूरी कंट्री छोड़ दी। और आप समझो, आज की दुनिया की जैसी दुनिया नहीं थी वो। अगर कोई बंदा, रेगिस्तानी जिंदगी थी, आप इराक में पैदा हुए थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नेटिव प्लेस इराक है, गल्फ एरिया है। कोई बंदा अगर घर से निकल जाए तो आज की तरह सुपरमार्केट्स, मॉल्स, रेस्टोरेंट्स नहीं थे कि चलो जो भी जेब में पॉकेट मनी है मैं खा लूंगा या कहीं भी जॉब कर लूंगा।
था क्या? नो वे। खानदान को छोड़ना और पूरे अपने कंट्री को छोड़ना मीन्स मौत। सहरा का सफर, पता नहीं कौन मिलेगा, कौन लूट लेगा, कौन मार देगा और कहाँ पहुंचेंगे। ही डजंट नो एनीथिंग। सुबहान अल्लाह, अगली आयतों में आएगा। लेकिन वो तवक्कल सिर्फ अल्लाह पे करे कि सारी कायनात का रब अल्लाह है, उसने मुझे हिदायत दी, उसके भरोसे में ये सब मुशरिकों को, अपनी कौम को, सबको छोड़ के जा रहे हैं। जब उनको आग में फेंका जा रहा था, अगेन नमरूद ने, उस वक्त के शहंशाह ने पूछा था कि अभी भी मान जाओ तो हम तुम्हें नहीं मारेंगे, वरना आग में फेंकेंगे। तो उन्होंने क्या कहा? हस्बुनल्लाहु नेमल वकील, नेमल मौला नेमल नसीर। उनकी प्यारी दुआ है ये कि मेरे लिए काफी है मेरा रब, वो बेहतरीन मौला है, बेहतरीन मददगार है। देखिए, ऐसी तौहीद, ऐसा इखलास अल्लाह को चाहिए। सुभान अल्लाह। चुप, अल्लाह ने उनकी नस्लों में अनगिनत अंबिया और अनगिनत नेकोकार पैदा नहीं किए। हर लम्हा उनकी आजमाइश हुई, और सीवियर आजमाइश। तो जो जितने ऊंचे दर्जे चाहता है, वो जितना अल्लाह से करीब होना चाहता है, जितना अल्लाह की गुड बुक में आना चाहता है, उसको इस दुनिया में उतने हायर लेवल के एग्जाम्स देने पड़ेंगे। दैट इज कॉमन। दुनिया में भी आप देख लो, आपको जितना ऊंचा स्टेटस चाहिए, जितनी बड़ी डिग्री चाहिए, उतना टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको लिखना है। ये बात तो हमारी समझ में आ जाती है, लेकिन ये क्यों समझ में नहीं आता कि आखिरत के स्टेटस पे पहुंचने के लिए, वहां के लेवल्स को पास करने के लिए, अगेन यू हैव टू डू द टफेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम। दैट टू यू हैव टू पास इट विथ मेरिट नंबर्स। बिकॉज अल्लाह के पास कोई रिश्वत नहीं चलेगी, अल्लाह के पास ढीला ढाला दीन पसंदीदा नहीं है। अल्लाह को स्ट्रिक्ट, डेडिकेटेड, फुल्ली प्योर हार्टेड मोमिन आर रिक्वायर्ड। अल्लाह को प्योर हार्टेड मोमिन चाहिए, इखलास के साथ। सुभान अल्लाह। मे अल्लाह गिव अस द ट्रू तकवा एंड ईमान। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी वैसे तकवा, वैसा ईमान, वैसा इखलास दे दे। हमें भी ऐसी हिदायत याफ्ता लोगों में अल्लाह सुब्हानहू तआला शामिल फरमाए, आमीन। आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्हें हमने किताब, हिकमत और नबूवत दी। ये कौन से लोग हैं? जो पिछली आयतों में जिनका जिक्र हुआ है, तमाम अंबिया और रसूलों का जिक्र जो हुआ है, इनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हिकमत अता की, यानी कि विजडम, और नबूवत अदा की, यानी कि उनमें से मैसेंजर्स आए। अब अगर ये लोग इस हिदायत को मानने से इनकार करते हैं, कौन लोग? उनकी कौम, तो बेशक हमने उसके लिए ऐसी कौम तैयार की है कि वो उनका इनकार करने वाली नहीं। हर नबी के साथ हुआ, फॉलोअर्स भी मिले, अगेंस्ट पीपल भी, अपोजिशन पार्टीज भी बने, राइट। ये हम इंशाल्लाह पहले से देखते आ रहे हैं, और आगे आयतों में और आगे की सूरतों में भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। पर जो लोग नहीं माने, तो अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ फॉलोअर्स भी अता कर दिए, राइट, जो मान गए, जिनको अपनी आखिरत की फिक्र थी। आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते, ये लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दे दी, जो अल्लाह के दावत, यानी दीन की दावत, इस्लाम की दावत कबूल कर ले, ईमान ले आए, तो वो बंदा हिदायत याफ्ता है, करेक्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन है अल्लाह की निगाहों में, जिसका सर्टिफिकेशन अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पर दे रहे हैं। जिन्होंने अल्लाह की बात मान ली, उनको अल्लाह ने सच्ची हिदायत, गाइडेंस दे दी। अब ये अगेन अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब हैं, एड्रेस करके फरमाते हैं, ए नबी, आप भी इनके तरीके की पैरवी करें। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला को इब्राहिम खलीलुल्लाह कितने पसंद थे कि अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला कहते हैं कि इनके तरीके की पैरवी करो, इब्राहिम के तरीके की पैरवी करो। कह दीजिए, मैं इस पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, ये तो तमाम दुनिया वालों के लिए नसीहत है। यहाँ पर कौन सी बात हो रही है? कुरान की तालीमात। यानी कि जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम सीवियर टफ कंडीशन से गुजरे, अपनी कौम के अपोजिशन की वजह से, अपने खानदान वालों के अपोजिशन की वजह से, अल्लाह के दीन का दावत देना, अल्लाह के दीन का पैगाम पहुंचाने की वजह से, तौहीद की बात करने की वजह से, जो उनको सीवियर कंडीशंस और क्लैमिटीज और जो टेस्ट एंड ट्रायल से गुजरना पड़ा, कुछ कुछ वही हालात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम भी इनकार कर रही थी, आपके खुद के करीबी रिश्तेदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन बन गए थे, राइट। एंड
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسی ہی سیویئر اپوزیشن وہاں پر مکہ میں ہو رہی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بیسیکلی یہاں پر ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں اور ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے، تمہارے سے پہلے بھی یہ سب کچھ ہو چکا ہے، آپ کے باپ دادا کے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے، لوگ نہیں مانا کرتے، تو ہم تمہارے لیے بھی کوئی فالوورز ضرور لا لیں گے. یہ لوگ نہیں مانتے تو نہیں مانے، ان سے بہترین لوگ ہم آپ کے ساتھ کھڑا کر دیں گے. ایک یہ وعدہ بتایا جا رہا ہے، اور دوسرا ان سے کہہ دو، یہ سارے لوگوں سے کہہ دو کہ میں تو پرسنلی کوئی اجر نہیں مانگ رہا ہوں، نہ تم لوگوں سے اپریسیشن چاہتا ہوں، نہ تم لوگوں سے کوئی معلومات یا کوئی سپورٹ چاہتا ہوں. میں تو صرف اللہ کا یہ پیغام جو رہتی دنیا تک کے آنے والے انسان کے لیے نصیحت ہے، اسی لیے میں پہنچا رہا ہوں. آئی ایم ڈوئنگ مائی ڈیوٹی، آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگ فرام یو، ٹیل دیم دس ویری کلیئرلی. یہ حکم یہاں پر ہو رہا ہے. اور بالکل پریشان نہ ہو، بالکل لو فیل نہ کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں. یہ آپ کے ساتھ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے، یہ ہر اس بندے کے ساتھ ہوا ہے جو اللہ کی توحید کا پیغام لے کر اٹھا ہے. تو دیکھو آپ سے پہلے بھی کئی انبیاء اور آپ کے باپ دادا پردادا، جو کہ ابراہیم علیہ السلام، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں. یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی اسماعیل کے ساتھ، تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا تھی کہ آخری نبی میری نسل سے آئے. تو آپ بھی انہی کی نسل سے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو دیکھو آپ کے اینسسٹرز کیسی کیسی تکلیفیں گزارے ہیں. یہ لوگ ہر دور میں ایسی کرتے ہیں. تو آپ تسلی رکھیں، فائنل وکٹری حق کی ہوگی. اور آپ ان لوگوں کو دو ٹوک الفاظ میں بتا دو کہ یہ تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، میں تم کو بتا رہا ہوں، مجھے تم سے کوئی فیور نہیں چاہیے. سبحان اللہ، بہت پیاری آیتیں ہیں آج کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیسیکلی تسلی دے رہے ہیں، ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں. تو تھوڑا سا ہم ان آیتوں کو پھر سے ایک الگ نظریے سے دیکھیں گے. یہ تو رہی بات اس دور میں جو نازل ہوئی، جو اس میں سارا پس منظر اینڈ آل تھا. ابھی ہم ان آیتیں، کیونکہ قرآن ایک معجزہ ہے الحمدللہ، تقریباً ہر لیکچر میں میں کہتی ہوں کہ یہ آیتیں اس کانٹیکٹ سے بھی ریلیٹڈ ہے، اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی موٹیویشن، ہدایت اور انسٹرکشنز تھے آج بھی. بیکاز قرآن ایک لیونگ معجزہ ہے، میریکل، لیونگ میریکل ہے. آج کے دور میں بھی انہی آیتوں میں سے ہمارے لیے بھی بہت سیکھنے والے پوائنٹس ہیں، عمل کے پوائنٹس ہیں. لیٹس ڈائیو a bit deeper and ponder on all آیات again. تھوڑا سا ڈیپ جاتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے عقل کے پردوں کو کھولے اور ہم کو اور تھوڑی سی حکمت اور ہدایت نصیب فرمائے، تاکہ ہم ہماری زندگیاں گزارنے کے لیے کیا اس میں سے عمل پوائنٹس نکالیں. لیٹس سی. ایک تو آیت نمبر 81 میں جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ دلیل سے بات کر رہے تھے، وہ قوم جیسے دلیلیں سنی، یعنی کہ آپ ابراہیم علیہ السلام نے کونی آیات، ایٹماسفیئرک اور انوائرمنٹ کے آیات، نشانیاں، سائنس کو بتاتے ہوئے فرما دیا کہ دیکھو یہ تم اس کے تارے کی پوجا کر رہے ہو، یہ ڈوب جاتا ہے، یہ کمزور ہے. تم اس بت کی پوجا کر رہے ہو، یعنی کہ جسٹ ایک نام ہے جو تم نے انہیں دے دیا. یہ اپنے ان کے باپ والد جو تھے آزر، خود ہتھوڑی لے کر خود وہ پتھر کو تراشتے، ایک مورتی جیسا بناتے اور پھر اس کی پوجا کرنا شروع کر دیتے. تو وہ بتانے لگے کہ ارے عقل کے اندھو سمجھو، یہ تم نے ہی مار کوٹ کے بنایا اور تم ہی اس کی پوجا کر رہے ہو، یہ کیا تمہاری حفاظت کرے گا. اس طرح سے دلیل کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی. تو وہ لوگ جھگڑے پہ اتر آئے، ظلم پر اتر آئے. تو آج بھی جب جو مشرک ہوتے ہیں یا جو لوگ اس طرح کے بدعت یا شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ایون دو دے آر مسلمس، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، لیکن مزاروں پر جاتے ہیں، کہیں پر بھی ماتھا ٹیک لیتے ہیں، کسی سے بھی دعائیں کر لیتے ہیں، کسی سے بھی ڈر جاتے ہیں، نہیں فلاں صاحب کی بدعا لگ جائے گی، فلاں کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے لت لگ جائے گی. اس طرح کا لوگوں میں کانسیپٹ ہے. تو ہمیں ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، ہمیں حق پر جمے رہنا چاہیے، اور دلیل کے ساتھ قرآن کی آیتیں یا حدیث کی صحیح احادیث ہمیں پتہ ہونی چاہیے، جس کے ذریعے سے ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کریں یا ڈیبیٹ کریں، لیکن خود حق سے نہ ہٹ جائیں اور بالکل کمپرومائز نہ کریں. اگر وہ نہیں مانتے تو آپ وہاں سے ہٹ جائیے، فورسفلی ماننے لگانے کی کوشش نہ کریں، لیکن اپنا جو بات ہے اس کو کلیئرلی قرآن اور حدیث کی روشنی میں واضح طریقے سے سامنے رکھ دیں. اور تبلیغ کا ایک اور میتھڈ ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے، کوشچننگ میتھڈ، کوشچنیر میتھڈ بہت سپر ڈوپر ہٹ میتھڈ ہے. آپ جسٹ کوشچنز کریے
کہ غور و فکر کرو یہ کون ہے جو بنایا سو. آپ سوچو جس کو آپ بڑا مان رہے ہو، جس کی آپ عبادت کر رہے ہو یا ڈر رہے ہو، پہلے دیکھو تو صحیح اس کے اندر وہ کوالٹیز ہیں کہ نہیں ہے. کیا وہ اتنا پاورفل ہے کہ آپ کو نقصان پہنچا سکے؟ تو سوچو. تو اس طرح سے لوگوں کی ذہن کو، لوگوں کے عقل کو اجاگر کرنا چاہیے، جگانا چاہیے، نہ کہ بحث یا جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے تبلیغ کا. کہ آیت نمبر 82 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح فرما رہے ایمان ہو اور کوئی شرک یعنی ظلم، شرک کو یہاں پر ظلم کہا گیا ہے، کوئی شرک کی آمیزش نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو، تو وہی سچی ہدایت پر ہے اور وہی قیامت کے دن سکون میں ہوگا. اور اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ مدد مانگنا، ہر عمل کرنا، دعا کرنا، بھروسہ کرنا یعنی کہ توکل کرنا، ساری قسم کی عبادتیں صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے. دیکھیے اس آیت میں لفظ ظلم آیا ہے، تو میں ظلم کو شرک کیوں بتا رہی ہوں، اس کی دلیل لکھ لیجئے، کیونکہ ہر بات دلیل سے کرنی چاہیے. یہاں پر ایک صحیح حدیث جس کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت یعنی آیت نمبر 82 نازل ہوئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کوئی ایمان کے ساتھ ظلم کرے گا، ہے نا، ظلم کی ملاوٹ کرے گا، ایسا ہے نا. تو پوچھے کہ ہم میں سے تو ہر کوئی ظلم کرتا ہے، کسی کے اوپر کوئی زیادتی کر دیتا ہے نا. تو پریشان ہو گئے تمام صحابہ کے، اور پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر ایک ظلم کرتا ہے، یعنی گناہ ہو جاتا ہے ہم سے. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہاں پر ظلم کا مطلب کوئی کامن گناہ یا چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، بلکہ شرک ہے. تو یہ صحیح حدیث کا میں مفہوم آپ کو بتا رہی ہوں، جس کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں. تو اس لحاظ پر، ان بیسس پر میں یہ بتا رہی ہوں کہ ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ اگر کرے گا، یعنی ایمان کے ساتھ کوئی بھی گناہ کرے گا تو وہ ہدایت سے بھٹک گیا، ایسی بات نہیں ہے. گناہ کا وبال الگ چیز ہے، لیکن یہاں پر ظلم سے مراد گناہ نہیں بلکہ شرک ہے، گناہ کبیرہ ہے. اوکے، وہ سیویریٹی ہے، اسی لیے آخرت کا خسارے کا یہاں پر وارننگ دی گئی ہے. ہوپ آپ سب کو سمجھ آئے ہوگی یہ بات. اور دیکھیے علم حاصل کرنے کے بعد انسان کے درجے ہیں، لیولز ہیں. اگین صرف علم حاصل کر لینا، نالج گیدر کر لینا، اس سے ہمیں کوئی اتھارٹی نہیں ملتی کہ ہم کسی کے ساتھ حجت کریں، ڈیبیٹس کریں. علم کے ساتھ ساتھ حکمت بھی ہونی چاہیے. اس کے لیے آپ کو سیرہ پڑھنا، صحابہ کرام کی زندگیوں، بایوگرافی سے گزرنا، کون سے موقع پر کس طرح سے ان لوگوں نے کس مسئلے کو ڈیل کیا، پھر پچھلے انبیاء یعنی قصص الانبیاء ہوتے ہیں، کون سے نبی کے زمانے میں کیا فتنہ تھا، کس طرح سے انہوں نے ڈیل کیا، یہ ساری نالج ہونا پلس یہ ساری حکمتیں ہونا ضروری ہیں. پھر حجت کرنے کے لیے یعنی کسی ڈیبیٹ میں جانے کے لیے یا کسی کو بھی سمجھانے کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. وہ کب ملتی ہے؟ جب آپ کے ساتھ بھرپور علم ہو، پرفیکشن کے ساتھ قرآن اور حدیث کا، پھر آپ کی وزڈم، حکمت اتنی پکی ہو، پھر آپ کو قرآن سے تمام دلیل والی آیتیں یا ریفرنسز پکے معلوم ہوں. ان سب کے ساتھ بات کو پروف کر سکتے ہو تو ہی آپ کے درجے بلند ہوتے ہیں، آپ ایک دائی بن سکتے ہیں. یہ کوئی معمولی لیول نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ہونی ضروری ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں زندگی بھر کوشش کرتے رہنی چاہیے. جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت 84 میں فرماتے نوحن ہدینا، نوح کو ہم نے ہدایت عطا کی. اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی جنریشن، نیکسٹ کمنگ جنریشن کے بارے میں ذکر کرتے کرتے سڈنلی نوح علیہ السلام کا ذکر کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کر دیا یہاں پر؟ تو دیکھیے اس کے پیچھے بھی کیا حکمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. یہاں پر جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سڈن ان کا ذکر نوح علیہ السلام کا یہاں پر کیوں آیا؟ کیونکہ نوح علیہ السلام کی قوم سے شرک سٹارٹ ہوا. آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک جتنے بھی انسان پیدا ہوئے وہ تمام توحید پر ہی تھے. وہ اللہ ہی کو مانتے تھے، اللہ ہی کے نام پہ بلی چڑھاتے تھے، جو بھی ان کے زمانے کی عبادتیں تھی وہ اللہ کو جانتے تھے. لیکن نوح علیہ السلام وہ پہلے اللہ کے نبی ہے جن کی قوم میں شرک پایا گیا. لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے تو ان کو اس چیز سے ہٹانے کے لیے، پھر واپس اللہ کی طرف لانے کے لیے نوح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا. اور نوح علیہ السلام کی بھی تمام ڈیٹیلز ہم انشاءاللہ آگے سوروں میں دیکھیں گے. کس طرح 950 سال تبلیغ کرنے کے باوجود بھی چند لوگ ہی ایمان لائے، باقی کے پورے شرک میں ہی رہے، اور کتنا سیویئر ان لوگوں نے ان کی ہوٹنگ کی، ان کا اپوزیشن کیا، ان کو ستایا. تو یہاں پر بھی بات توحید کی ہو رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی شرک میں مبتلا تھی اور ستا رہی تھی، اسی لیے یہ کانٹیکس میں ان سے ریلیٹ کیا گیا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بات کلیئر کر دے رہے ہیں کہ ان کی قوم نے بھی ساتھ چھوڑ دیا،
ان کو ستایا تو کیا بگڑا؟ رسول کا تو، نبی کا تو، پیغمبر کا تو کچھ بھی نہیں بگڑا نا، نہ نوح علیہ السلام کا کچھ بگڑا، نہ ابراہیم علیہ السلام کا کچھ بگڑا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کمپنسیٹ کر دیا، ان کے اچھے فالوورز دلا دیے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین بدلہ عطا کرتے ہیں ان کو جو اللہ کی توحید پر جمے رہتے ہیں. آیت کی اینڈنگ ہے نا 85 آیت کی، بہت ڈرانے والی ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کلیئرلی وارن کر رہے ہیں اگر یہ تمام انبیاء بھی رائی برابر ذرہ برابر بھی شرک کرتے تو پھر ان پر بھی عذاب اللہ سبحانہ تعالیٰ بھیج دیتا. یہ وارننگ ہے. نعوذ باللہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، وہ معصوم ہیں، نیک ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے وارننگ ہے کہ دیکھو انبیاء بھی اگر کرتے تو ان کو بھی اللہ پکڑ لیتا، تو ہم کیا ہیں. تو یہاں سے ہمیں اپنی توحید چیک کرنے کا لیسن ملتا ہے، وارننگ ملتی ہے کہ چیک یور سیلف. میں اور آپ، ہم سب باریکی سے اپنے توحید کو، اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کو، اپنے دل کی حالتوں کو چیک کرنا ہے. انشاءاللہ آگے کی آیتوں پر آپ لوگ خود غور و فکر کریں، اپنے آپ کو سامنے رکھے، اللہ کیا سوچتا ہے میرے بارے میں، میری نمازوں کے بارے میں، میرے اعمال کے بارے میں. یہ آج کا ہوم ورک ہے. میں اور آپ سیلف انالیسس کریں گے اکارڈنگ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ کی نظروں میں ہم کیسے ہیں یہ جاننے کی ہم کوشش کریں گے، ہم دعائیں کریں گے اللہ سے، اس کی توحید، اس کی حکمت اور اس کا تقوی مانگیں گے، اور اپنے آپ کو سب سے بڑی برائی شرک سے دور رکھنے کی کوشش کریں گے. اگر خدا نخواستہ کوئی چھوٹا موٹا شرک ہم سے ہو گیا ہے تو خوب خوب توبہ استغفار کریں گے. دیکھیے جب تک سانس ہے، جب تک انسان کے ہوش و حواس برابر سلامت ہے اور انسان کو ندامت ہو جائے تو وہ چاہے جتنا بھی بڑا گناہ کر لے، ایون وہ شرک بھی کر لے، اس کے بعد سچی پکی توبہ کرے اور اصلاح کر لے، آگے کبھی بھی نہیں کرنے کے وعدے کے ساتھ توحید پر پلٹ آئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں. بٹ اگر ہم اسی شرکیہ حالت میں مر جائیں تو ہماری پوری نسل بھی ہمارے لیے استغفار کرتے رہے تو بھی بیکار ہے. تو اسی لیے مین لیسن آف ٹوڈے از، ٹیک اوے مین کیا ہے؟ توحید. اپنی توحید کو چیک کرنا ہے، اپنے ایمان اور اپنے دل کی حالت اور اپنے اعمال کو چیک کرنا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافیا مانگنی ہے، اللہ سے آخری سانس تک پکا سچا اور تقوی والا ایمان مانگنا ہے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی، ایمان صالح، اخلاص نیت اور قبول ہو جانے والے اعمال سے نوازے. ہمارے پچھلے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اور انجانے میں کیے گئے شرک کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رحمت سے معاف فرما دے. آگے ہمیں توحید والی، اخلاص والی زندگی گزارنے والا بنا دے، اتنا نیک بنائے کہ ہماری نسلوں پر بھی ہماری نیکیوں کے اثرات ہوں اور وہ بھی اللہ کے چنے ہوئے بندے بن جائیں. واخر الدعوانا وللہ الحمد. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین.